بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ بنے معبود۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے بہت پہلے ان کی قوم میں کچھ نیک بزرگ گزرے تھے۔ یہ 5 لوگ ولی اللہ کا درجہ اختیار کر گئے تھے اور بعد کے ادوار میں یہ پوجے جانے لگے۔ ایسے لوگ جو معاشرے میں بالکل عام قسم کا کام کرتے تھے، کوئی کسان تھا، کوئی درزی تھا، کوئی موچی تو کوئی مزدور، لیکن وہ سب لوگ اخلاق، امانت اور دیانت کے اعتبار سے بہت زبردست کردار کے حامل تھے، لہذا خود بخود اس بستی میں ان کا نام مشہور ہو گیا کہ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے انصاف پسند ہیں، چاہے معاملہ ان کے گھر والوں کا ہو، باپ بیٹے کا ہو، ہمیشہ حق بات کرنے کے عادی تھے۔ نیکی خود کو منوا لیتی ہے، منوائی نہیں جاتی۔ جب ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو قوم کو بڑا صدمہ ہوا۔ غم منانے کے لیے قوم اکٹھا ہو گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ایسے موقع پر ایک تجویز پیش کی کہ یہ بڑے نیک لوگ تھے، ان کی یادگار قائم کی جانی چاہیے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس نے تصویریں تقسیم کر دیں یا چھوٹی چھوٹی مورتیاں تقسیم کر دیں۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ مورتیاں ان نیک متقی پرہیزگار افراد کی ہیں جو اسی بستی میں رہتے تھے، لیکن میں ان جیسا نہیں ہوں۔ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، لڑتا ہوں، جھگڑتا ہوں، کبھی کبھار گالی گلوچ بھی ہو جاتی ہے۔ اب میں روز ان کی مورتی کو دیکھ کر نیک بننے کی کوشش کروں گا۔ ہر آدمی وہ مورتی تصویریں لے کر گھر پہنچا اور جگہ ڈھونڈنے لگا کہ کہاں رکھوں، بیٹھنے کے کمرے میں رکھوں؟ نہیں، ہر آنے والے جانے والے کی نظر پڑے گی۔ بیڈ روم میں رکھوں تو یہاں فیملی کے ساتھ رکھتا ہوں، پھر کہاں پر؟ گھر کے ایک ایسے کونے میں جہاں لوگ کم آتے جاتے ہیں، فوری حکم ہوا صاف صفائی کر دی جائے۔ عود وغیرہ کا دھواں دے کر وہاں مورتی یا تصویر لگا دی گئی۔ دوسرے دن اٹھے، کام پر جانے سے پہلے نظر پڑی، دل میں ایک خیال آیا کہ مجھے بھی ان بزرگ جیسا بننا ہے۔ بڑے نیک جذبے تھے۔ دن بھر کی مصروفیت کے بعد شام میں جب گھر پہنچے اور مورتی پر نظر پڑی، فوری خیال آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ سوچ کر گیا تھا کہ میں ان جیسا بنوں گا، لیکن پھر کاروبار میں آج بھی جھوٹ کہنا پڑا۔ پھر آج ایک شخص سے جھگڑا ہو گیا۔ اس بستی کے لوگوں کی دن رات یہ کوشش رہتی کہ ہم ان بزرگوں جیسے نیک بنیں، اور روز یہی سلسلہ چلتا۔ گھر کے افراد دن رات ان کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت باہر سے آ کر مورتی کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ میں کچھ بڑبڑاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، گھر والوں کو اس کی کچھ خبر نہیں۔ وقت گزرتا رہا، وہ شخص بوڑھا ہو گیا، اس کا چھوٹا بچہ جوان ہو گیا، اس بچے کی شادی ہو گئی اور بہو گھر آ گئی، پھر اس گھر میں اس کا پوتا بھی آ گیا۔ نسلیں گزرتی رہیں۔ معلومات کی کمی کے سبب دیکھنے والوں کو اصل بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک بات یاد رکھیے، جو کچھ ہمارے باپ دادا نے ہم کو سکھایا اور جو کچھ ان کے باپ دادا نے ان کو سکھایا، ہم وہ ساری معلومات اپنی نئی نسل تک نہیں پہنچاتے۔ مثال کے طور پر ہم خیال کرتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھوں تو میرا بچہ مجھے نماز پڑھتا دیکھ کر نمازی بن جائے۔ خیال بہت اچھا ہے، بچہ آپ کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر نمازی تو بن جائے گا، وہ نماز کا طریقہ تو سیکھ لے گا۔ ابا جہاں ہاتھ رکھتے ہیں وہ زندگی بھر وہیں ہاتھ رکھے گا۔ چونکہ ابا نے نماز کا مقصد نہیں بتایا، اس لیے بچے کو زندگی بھر نماز کے مقصد کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک نسل سے دوسری نسل تک دینی معلومات کی کمی بڑھتی رہی۔ تصور کیجئے تیسری یا چوتھی نسل چل رہی ہے، بڑے میاں کافی ضعیف ہو چکے ہیں، زیادہ تر وقت
اس مورتی کے سامنے گزرتا ہے۔ فرض کیجئے ان کا پوتا بیمار ہو گیا۔ بہو نے محسوس کیا کہ سسر جی بڑے اللہ والے ہو گئے ہیں، تو کہنے لگی کہ ابا جان چنو کو بخار آ گیا ہے، ذرا پڑھ کر پھونک دیں۔ حضرت نے پڑھ کر پھونک دیا، بخار اتر گیا۔ اللہ کا ایک طریقہ ہے، آپ جس راستے سے مانگتے ہیں اسی راستے سے دیتا ہے۔ اب بہو جی کہاں خاموش بیٹھنے والی، ہر آنے جانے والے کو اس نے روداد سنائی کہ ہمارے سسر جی کے پڑھ کر پھونکنے سے چنو کا بخار اتر گیا۔ جب محلے والوں کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے بیمار بچوں کو دم کرانے کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ ابا جی کی بیگم بھی ہیں، وہ یہ دیکھ کر ہمیشہ کرتی رہتی ہیں کہ بڑے میاں سارا دن گھر میں بیکار بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام کاج نہیں، زیادہ کوئی آمدنی بھی نہیں، اور گھر کے اخراجات کا سارا بوجھ میرے معصوم بچے پر پڑ گیا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ پھکانے کے لیے آنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ ابا جان فارغ نہیں ہیں، مصروف ہیں، آپ کل آئیے۔ پنجتن کا تصور۔ پھر آہستہ آہستہ اس کام کی قیمت مقرر کی جاتی ہے اور گھر میں آمدنی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چند نسلیں گزریں تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان مورتیوں کے پاس بہت کچھ ہے، بلکہ سب کچھ ہے۔ اب ان کو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی ضرورت نہیں، ان کا کام جب نیچے ہی چل رہا ہے اوپر کیوں دیکھیں۔ یہ شرک ہے، سارے قرآن میں اللہ تعالیٰ اسے شرک کہہ رہے ہیں۔ جو حی و قیوم ہے تم اس سے نہیں مانگتے، اور جنہوں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، جو نہ خود اپنے آپ کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں، نہ ہی نقصان سے بچنے کی سکت رکھتے ہیں، لیکن قوم کے بڑے لوگوں کا یہ تصور ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ان 5 ولیوں کو کبھی نہیں چھوڑنا، یہ تمہارے پنجتن پاک ہیں۔ ذرا آج کے دور کی ایک ملتی جلتی بات بھی جان لیجئے، یہ 5 کا عدد بڑا خطرناک ہے۔ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ ہیں، ایک کے نزدیک پنجتن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ، تو دوسرے گروپ نے اپنے لیے علیحدہ پنجتن پاک بنا لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق قوم نے آہستہ آہستہ انہیں پوجنا شروع کیا اور خدائی مقام تک پہنچا دیا۔ اللہ نے اس قوم کو سمجھانے کے لیے ایک بعد دیگرے کئی پیغمبر بھیجے۔